انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم سے جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی گناہ نہ ہو جاتا ہو۔ کبھی زبان سے، کبھی نظر سے، کبھی دل کے خیال سے اور کبھی رویوں سے، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا عظیم نسخہ عطا کیا جس سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ زندگی کے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، رزق میں وسعت آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اور میری پیاری بہنوں آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور کیا چاہیے؟ اور وہ عظیم نسخہ ہے استغفر اللہ۔ اگر آج ہم استغفر اللہ شروع کر لیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ آج ہم جانیں گے کہ جو لوگ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، اس کا ورد کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو کن خاص انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ تحفے آخر صرف دنیا میں نہیں ملتے بلکہ ہمیں آخرت میں بھی نظر آتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب ہے اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو مجھے بخش دے۔ یہ صرف زبان سے کہے گئے الفاظ نہیں بلکہ دل کی ندامت، عاجزی اور اللہ کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔ جو شخص کثرت سے استغفر اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ سے بخشش مانگے وہ اللہ کو بہت بخشنے والا پائے گا۔ بے شک گناہ چاہے پہاڑ جتنے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے سالوں پرانے، چاہے چھپے ہوئے ہوں یا ظاہری ہوں، استغفر اللہ سب کو دھو دیتا ہے۔ تمام گناہوں سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔ صرف اور صرف استغفر اللہ کی بدولت ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ آج کا انسان بے سکون ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، دل مطمئن نہیں ہے، دماغ بوجھل ہے، سکون نہیں ہے۔ جو لوگ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اللہ ان کے دل میں سکون ڈال دیتے ہیں، ان کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں، بے چینی کم ہو جاتی ہے، اندر سے عجیب سا اطمینان، سکون پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ استغفر اللہ دل کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور جس دل میں اللہ ہو وہاں سکون خود آ جاتا ہے۔ بے شک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، برکت پیدا ہوتی ہے، تھوڑا کما کر بھی گزارا بہت اچھے سے ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اتنی تھوڑی آمدنی میں گزارا ہوا کیسے۔ اچانک ایسے رستوں سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں پہ ہماری سوچ بھی نہیں گئی ہوتی۔ دیکھیں زندگی مسائل سے بھری ہوئی ہے، قرض، بیماریاں، گھریلو جھگڑے اور مزید ہر قسم کے مسائل، اولاد کے مسائل، سسرال کے دکھ، بے قدری۔ تو اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفر اللہ کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی ہر پریشانی سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں گے نا تو پریشانیاں آئیں گی اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کس ٹائم پریشانی آئی اور کس ٹائم ہمیں اس سے نجات مل گئی۔ جو لوگ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے ہیں، ان کے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونے لگتے ہیں، دل کو صبر ملتا ہے، آزمائش بھی رحمت بن جاتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ اصل میں گناہ دعاؤں کے رستے میں دیوار بن جاتے ہیں، ہمارے گناہ ہی رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں اس رستے میں جہاں سے ہماری دعا قبول ہونی ہے۔ استغفر اللہ کی کثرت ان دیواروں کو گرا دیتی ہے، استغفر اللہ کی بدولت دعا اوپر پہنچ جاتی ہے، قبولیت کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔
صرف اور صرف استغفر اللہ کی بدولت۔ جو لوگ دن رات استغفر اللہ پڑھتے ہیں ان کی دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ بالکل، دنیا میں عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے ہیں اللہ انہیں لوگوں کی نظروں میں باعزت کر دیتا ہے، دشمنوں کے دل نرم کر دیتا ہے۔ بے قدری عزت میں بدل جاتی ہے۔ لوگوں کے تلخ لہجے، تلخ رویے ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اسے دنیا میں بلند کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ حرام کام آسانی سے چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان کو کرنے کی سوچ بھی دماغ میں آتی ہی نہیں ہے۔ نظر، زبان اور دل قابو میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص رحمت اور مدد ہوتی ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ بہت سے والدین اولاد سے پریشان ہوتے ہیں۔ جو والدین خود کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے اللہ ان کی اولاد کی حفاظت عطا فرمائیں گے۔ نافرمانی اولاد کم کرنا شروع کر دیتی ہے اور اولاد نیکی کی طرف آتی ہے، کیونکہ استغفر اللہ صرف پڑھنے والے پر نہیں بلکہ اس کے گھر والوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ کئی روحانی بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ استغفر اللہ بیماریوں میں سکون دیتا ہے، بعض اوقات مکمل شفا بھی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ یقین کریں کتنی زیادہ فضیلتیں اور انعامات جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو استغفر اللہ کرنے سے ملتے ہیں، کیونکہ گناہ بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور استغفر اللہ انہیں ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ زندگی میں استغفر اللہ کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں نا ان کی موت آسان ہوتی ہے، آخری وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں ان کے پاس۔ یہ سب اللہ کے خاص تحفے ہیں جو استغفر اللہ کی بدولت ہمیں ملتے ہیں۔ اور اگر آپ لوگ بھی استغفر اللہ کا ورد شروع کر دیں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے معجزات اور تحفے آپ کو بھی ملا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ قبر اندھیری بھی ہوتی ہے نا، مگر استغفر اللہ قبر کو روشن کر دیتا ہے۔ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، قبر میں خوف ختم ہو جاتا ہے، وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن استغفر اللہ کرنے والوں کا نامہ اعمال بھاری ہوگا، اللہ خود خوش ہو کر انہیں معاف فرمائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے ان کے لیے۔ یہ سب اس شخص کے لیے ہے جو دنیا میں استغفر اللہ کو تھام لیتا ہے۔ اسی لیے آج سے آپ نے چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے، سوتے جاگتے، نماز کے بعد، نماز سے پہلے، فجر کے بعد، رات کو سونے سے پہلے بس دل سے کہنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جو بہنیں سسرال کے ظلم سہ رہی ہیں، بے قدری کا شکار ہیں، ان کو سسرال میں کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی قدر نہیں کرتا، کوئی عزت نہیں ہے، وہ عورتیں آنسوں میں جیتی ہیں، وہ استغفر اللہ کو ہتھیار بنا لیں، اللہ خود ان کے لیے رستہ بنائے گا۔ اگر آج آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں استغفر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں گی تو یقین مانیں اللہ آپ کو وہ تحفے دے گا جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آج سے، ابھی سے، بلکہ اسی لمحے سے اپنی زبان کو یہ عادت ڈالیں استغفر اللہ کہنے کی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ چلتے پھرتے، کام کرتے ٹائم ہر وقت اس کا ورد کریں، دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ایسی